الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، خداوند قدوس نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ سب نے ہی حکم الہی کی اطاعت کرتے ہوئے آدم کے سامنے سربسجود ہو گئے، لیکن وہاں ایک متکبر تھا جو فخر و غرور کے نشے میں چور تھا، جسے ابلیس کہا جاتا ہے، جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اپنا فلسفہ یہ پیش کیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اعلیٰ ہے، مٹی ادنا ہے، اعلیٰ ادنے کو سجدہ کیسے کریں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ رب العالمین کا غضب بھڑکا اور اس جرم عظیم کی سزا سناتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا، فخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ یہاں سے، تم ذلیل ہو، حقیر ہو، اب تمہاری میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ گئی، نکل جا مردود، لعنتی، نکل جا یہاں سے۔ ابلیس تو وہاں سے نکلا، لیکن وہ یوں ہی نہیں نکلا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو بھی سزا اسے دی جا رہی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف آدم کا وجود ہے۔ آدم نہ ہوتا اسے سزا نہ دی جاتی، آدم نہ ہوتا اور اس کی عزت و مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی، آدم نہ ہوتا اس کی عزت و بزرگی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس لیے اس نے اسی دن آدم کو اپنا ابدی دشمن قرار دے دیا اور دربار الہی میں چند کلمات ادا کیے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ انسانوں کی گھات لگا کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، اور میں ان پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے بھی حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے بھی حملہ کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ ابلیس کی جانب سے، شیطان کی جانب سے یہ صرف چند کلمات نہیں تھے، بلکہ اس نے ان کلمات کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا اور اپنا مشن شروع کیا، اور انسانوں کو گمراہ کرنے کا ہر طریقے اختیار کیے، انسانوں کو اللہ سے دور کرنے کا ہر طریقے اختیار کیے، انسانوں کے دلوں میں شرک کے بیج بوئے اور انسانوں کے سامنے کفر، الحاد، شرک اور بدکاری کو مزین کر کے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسانوں میں بھی شیطانیت، ابلیسیت، دجالیت منتقل ہو گئی، اور انسانوں میں بھی انسان نما شیطان، انسان نما ابلیس، انسان نما دجال پیدا ہوا، جس نے شیطانی مشن کو، شیطانی نظریے کو، شیطانی عقائد کو، شیطانی نظام کو پروموٹ کیا، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، جس کی تاریخ پوری انسانیت میں اور انسانی تاریخ میں دیکھی جا سکتی ہے کہ کہیں فرعون کی شیطانیت، اس کی دجالیت، اس کے ظلم و بربریت کے خلاف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کھڑے نظر آتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں ابراہیم علیہ السلام وقت کے شیطان، وقت کے ابلیس، نمرود کے کفرانہ عقائد اور باطلانہ نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے نظر آتے ہیں، اور برملا یہ اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، کہ ہم تمہارے اور تمہارے معبودوں کی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم انکار کرتے ہیں تمہارے معبودوں کا، ہم انکار کرتے ہیں تمہارے باطل عقائد کا،
اور یاد سنو اور یاد رہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و عداوت اور ٹکراؤ باقی رہے گا وقت تک جب تک تم ایک اللہ کو قبول نہیں کر لیتے، ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کر لیتے، ایک اللہ کے نظام حق کو قبول نہیں کر لیتے اور ایک اللہ کی بالادستی کو قبول نہیں کر لیتے، وقت تک یہ ٹکراؤ، یہ بغض و عداوت ہمارے اور تمہارے درمیان باقی رہے گی۔ حضرات گرامی، یہ کشمکش ہے جو آدم اور ابلیس سے شروع ہوئی، اور یہ کشمکش ہر دور ہر زمانے میں جاری رہی۔ انبیاء علیہ السلام شیطانوں، ابلیسوں، دجالوں سے مقابلے کے لیے اٹھتے رہے اور ان سے مقابلہ کرتے رہے۔ آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی ٹکراؤ، اسی کشمکش میں گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی جنگیں لڑی ہیں ان شیطانوں، دجالوں، ابلیسوں، فرعونوں کے خلاف، تاکہ حق کا بول بالا ہو، حق کی بالادستی ہو اور حق کا پرچار ہو۔ اور آج بھی یہ ٹکراؤ، یہ کشمکش، یہ جنگ جاری ہے۔ حضرات گرامی، میری زبان سے لفظ جنگ نکلا۔ جب بات جنگ کی آتی ہے، جب بات حملے کی آتی ہے، تو لوگوں کی نظریں اٹھتی ہے گولیوں پر، بموں پر، توپوں پر، میزائلوں پر، بندوقوں پر اور نیوکلیئر پاور پر۔ یہ سارے ذرائع اور وسائل جنگی اور حربی ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک اور ذریعہ ہے، ایک اور وسیلہ ہے جسے فکر کہتے ہیں۔ آج شیطان اور ابلیس کے بندوں کی جانب سے مسلمانوں پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اور حق پرستوں پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے، وہ جنگ فکری ہے، نظریاتی ہے، ثقافتی ہے۔ وہ ہمیں فکری اور نظریاتی شکست دینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے نظام تعلیم کو بدل دینا چاہتے ہیں، وہ ہماری تہذیب پر غلبہ چاہتے ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کے شعور کو بدل دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ماضی سے کاٹ دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور قرآن سے دور کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میدان جنگ سے شکست کھائی قوم اور اسلحے اور ہتھیاروں سے شکست کھائی قوم اٹھ سکتی ہے اور دوبارہ حملہ آور ہو سکتی ہے اور مسلح ہو کر حملہ بول سکتی ہے، لیکن جس قوم کو فکری شکست ہو جائے، جس قوم کو نظریاتی شکست ہو جائے، جس قوم کے نظام تعلیم کو شکست ہو جائے، جس قوم کے کلچر کو بدل دیا جائے اور جس قوم کے نوجوانوں کے شعور کو بدل دیا جائے اور جس قوم کو ماضی سے کاٹ دیا جائے اور جس قوم کو اللہ سے، اس کے رسول سے، قرآن سے دور کر دیا جائے، وہ قوم نہیں اٹھتی، وہ غلام بن کر زندگی گزارتی ہے، وہ غالب اور فاتح ہونے کا خواب نہیں دیکھتی، وہ مفتوح اور مغلوب بن کر زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ اس لیے آج امریکہ اور یورپ اور اسرائیل اپنی پوری توانائی اس بات پر صرف کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے مسلم معاشرے سے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا جائے، مسلم سوسائٹی سے شرم و حیا کو ختم کر دیا جائے، ان کی عورتوں کے سروں سے دوپٹہ اتار کر ان کو بھی یورپ اور امریکہ کی بیٹیوں کی طرح بازاروں کی اور پبلک پلیسز کی زینت بنا دی جائے، ان کے مردوں کو بے حیا اور بے شرم بنا دیا جائے، ان کو ماضی سے کاٹ دیا جائے اور ان کو اللہ سے، اس کے رسول سے، قرآن سے دور کر دیا جائے اور پھر جس طرح چاہے ان پر حکومت کی جائے۔ یہ ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کو بروئے کار لانے کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میڈیا کا استعمال ہے، فحش لٹریچر ہے، فحش موویز ہے، موبائل انٹرنیٹ ہے، تھیٹر ہے، میوزک ہے، ناچتی تھرکتی عورتیں، رقصہ اور عریہ دوشیزائیں، ان کی گندی برہنہ تصویریں جن کے ذریعے سے دجالیت، شیطانیت اور ابلیسیت کی دعوت دی جاتی ہے، جن کے ذریعے سے انسانوں کے اندر سیکسول جذبات کو بھڑکا کر دوسرے کی ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے کے ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور پتہ نہیں کون کون سی انڈسٹریز ہیں جو انسانوں کو اللہ سے، ایشور سے، خدا سے، گاڈ سے، دین سے، مذہب سے دور کر کے فحاشی، عریانیت اور بے حیائی کی تبلیغ اور دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، ہمیں اس ابلیسی، دجالی، شیطانی جنگ کو سمجھنا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے اور وہ سارے ذرائع اور وسائل استعمال کرنا ہے۔
جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور یاد رہے کہ نا امیدی کفر ہے، یاد رہے کہ نا امیدی کفر ہے. اللہ پر توکل رہے، اللہ پر بھروسہ رہے، اور اس بات کا یقین رہے کہ شکست دجالوں کو اور شکست ابلیس کے بندوں اس کے کارندوں کو ہونی ہے، اور فتح جو نصیب ہوگی وہ آدم کے فرما بردار اولاد کو ہوگی. کہہ دو جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آن پہنچا ہے، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے آیا تھا. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.